اسرائیل کی تاریخ کا ذہین ترین شخص جس کی ذہانت ہی اس کے لیے موت کا پھندا بن گئی، اس کا نام اخیتوفل ہے اور یہ داؤد کا مشیر ہے۔ یہ داؤد کو سارے دور حکومت میں مشورے دیتا رہا، جو مشورہ یہ دیتا تھا اس سے کامیابی ہوتی تھی۔ اس کی مشورت ایسے ہے گویا خدا کا کلام، یا ایسے ہے جیسے کوئی جا کر خدا سے کوئی بات پوچھ لیتا ہے۔ داؤد کو اس کا تجربہ تھا، اس کے مشورے کے اندر اتنی طاقت ہے۔ یہاں پر ایک واقعہ ہوا داؤد کے دور حکومت میں، جب ابیسلوم نے بغاوت کی، اس بغاوت کے اندر یہ شخص اخیتوفل بھی ابیسلوم کے ساتھ مل گیا۔ داؤد ابیسلوم کی بغاوت سے کم ڈرتا تھا، لیکن داؤد کو اس بات کا زیادہ ڈر تھا اخیتوفل ابیسلوم کو جو مشورہ دے دے گا وہ اس کی کامیابی کا مشورہ ہو جائے گا۔ اس کے دو مشورے جو بائبل مقدس میں درج ہیں، دوسرا سیموئیل 15ویں باب سے 17ویں باب تک اس کی سٹوری ہے۔ میں یہ بھی بتاؤں گا اس کا مشورہ آخری کیوں ناکام ہو گیا۔ اس کا مشورہ تو کبھی ناکام نہیں ہوا۔ مشورت ایک بہت بڑی نعمت بائبل مقدس میں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ جن کے پاس درست مشورت نہیں ہوتی وہ لوگ برباد ہو جاتے ہیں۔ داؤد کو بھی اس کا تجربہ تھا، میں درست مشورت کی وجہ سے کامیابی کی طرف جا رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس درست مشورت ہے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جب یہ ابیسلوم کے ساتھ مل گیا، پھر اس کے دو مشورے بائبل کے اندر کوڈ ہیں۔ پہلے مشورے جو داؤد کو اس نے دیے وہ کوڈ نہیں، لیکن داؤد کی پریشانی یہ بتاتی ہے کہ اس کا مشورہ کبھی ناکام نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ فتح ہی دلانے والا مشورہ دیتا تھا۔ ابیسلوم کے ساتھ جب یہ گیا، اس نے اس کو پہلا مشورہ جو دیا، ان کے لیے پریشانی یہ تھی کہ یہ بادشاہ کے محل کے اندر تو پہنچ گئے تھے، لیکن سارے لوگ ابیسلوم کے ساتھ مل نہیں رہے تھے۔ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں باپ اور بیٹے کی صلح دوبارہ ہو گئی تو ہم کہاں پر جائیں گے، ہم تو غدار گنے جائیں گے، ہم مارے جائیں گے۔ اخیتوفل نے ابیسلوم کو ایک مشورہ دیا۔ اس نے کہا جن 10 حرموں کو ادھر چھوڑ کر گیا ہے گھر کی نگرانی کے لیے، تو ان کے ساتھ صحبت کر۔ اس نے بادشاہ کی حرمیں تھیں ان کو لیا، اس نے ان کے ساتھ صحبت کی۔ لوگوں کو پتا چل گیا کہ اب باپ اس کا کبھی بھی اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرے گا، اب ان کی صلح کا کوئی چانس نہیں ہے۔ لوگ ابیسلوم کے ساتھ پھر مل گئے، انہیں پتا چل گیا کہ داؤد تو بھاگ گیا ہے، اب ابیسلوم ہی بادشاہ ہے اور یہی بادشاہ رہے گا۔ اخیتوفل کا یہ مشورہ کامیاب رہا۔ جب بھاگ گیا داؤد، ابیسلوم نے اخیتوفل کو بلایا اور اس سے مشورہ لیا اور اس سے کہا میں کیسے اپنے باپ پر فاتح ہو سکتا ہوں۔ اس نے دوسرا مشورہ دیا، 12,000 لوگوں کی آرمی میرے ساتھ دے دے، تیرا باپ بھاگ رہا، وہ تھک بھی گیا ہوگا، میں اس کا پیچھا کروں گا اور جب وہ تھک جائے گا بالکل ہم اس کو پکڑ لیں گے، باقی لوگ بھاگ جائیں گے، اس کو اکیلے کو پکڑ کر مار دیا جائے گا، سلطنت تیری ہو جائے گی۔ لیکن اس کی مشورت یہ کامیاب نہ ہو سکی اور یہ اس کی آخری مشورت تھی، اور مشورت بائبل مقدس کہتی ہے کہ ٹھیک تھی۔ ابیسلوم نے بھی، سارے بزرگوں نے جب وہ بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ بالکل اخیتوفل کی مشورت وہ ٹھیک ہے، لیکن ان کے پاس ایک اور مشیر بھی آ گیا ہوا تھا، وہ بھی داؤد کا ہی مشیر تھا، وہ داؤد کے ساتھ وفادار تھا اور داؤد نے اسے بھیجا ہوا تھا تاکہ اخیتوفل کی مشورت کو فیل کرے۔ اس کا نام ہوسی تھا۔ ابیسلوم کہنے لگا کہ ہوسی سے بھی مشورت لی جائے، یہ کیا کہتا ہے؟ ہوسی نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اخیتوفل نے اب کی بار مشورت اچھی نہیں دی، تیرا باپ بڑا جنگجو آدمی ہے، اب وہ غصے میں بہت ہے، تو اخیتوفل اس کا پیچھا کرے گا بھی تو وہ پکڑا نہیں جائے گا، اور وہ کسی غار میں چھپا ہوگا، 12,000 لوگ اگر یہ لے کر جائے گا تو وہ پکڑ نہیں سکے گا، تو ایسے کر بنی اسرائیل میں اناؤنسمنٹ کی جائے۔ اور ایک اس نے لمبا اس کو مشورہ دے دیا کہ سب صوبوں سے بندے اکٹھے کیے جائیں، بڑی فوج بنائی جائے، ایک بڑی آرمی ہوگی، ہم جہاں پر بھی ہوگا اسے گھیر لیں گے۔ یہ بات اس نے داؤد کو بھی پہنچا دی کہ یہ مشورت ہو رہی ہے تیرے خلاف۔ لوگوں نے کہا، ابیسلوم نے بھی کہا کہ بات اخیتوفل کی لگتا ہے کہ نہیں ٹھیک، انہوں نے اخیتوفل کی بات کو رد کر دیا، حالانکہ اخیتوفل کی بات اب کی بار بھی ٹھیک تھی۔ داؤد کیونکہ کمزور ہو چکا تھا، ہوسی نے اس کو وقت دے دیا۔ اس کی مشورت کیوں ناکام ہوئی؟ نمبر 1، وہ مشورت جو خدا کے لوگوں کے خلاف ہے وہ کبھی کامیاب
कामयाब नहीं होती। ये खुदा के बंदा दाऊद के खिलाफ मशवरत दे रहा है। खुदा के बंदे के खिलाफ अगर आप प्लानिंग करेंगे भी, दुनिया के इंटेलिजेंट बंदे भी इकट्ठे हो जाएं, चाहे उनका मशवरा कितना ही ज्यादा अच्छा क्यों ना हो, वो कामयाब नहीं हो सकता। दूसरी बात, दूसरे शमूएल के 15वें बाब में दाऊद ने दुआ की। उसने कहा, खुदावन मैं तुझसे मिन्नत करता हूं कि अखीतूफल की सलाह को बेवकूफी से बदल दे। दाऊद की दुआ भी रद्द नहीं हो सकती। इसका मशवरा बेवकूफी बन गया। तीसरी बात, इसका तकब्बर था जो इसे मौत तक ले गया। इसके अंदर अब यह बात आ गई थी कि जो मशवरा मैं दे दूंगा उससे ऊपर कोई बात नहीं है। जब इसने देखा कि मेरी मशवरत कबूल नहीं हुई, इसको पता चल गया कि अब तो हार जाना है, अब तो अबी सलूम ने फंस जाना है। उसने अब अबी सलूम को कभी भी नहीं छोड़ना। उसे पता था कि मैंने हारे ही जाना है। अपने घर में गया, अपने घर का इंतजाम किया, उसने खुदकुशी कर ली ताकि अब वो दाऊद के हाथ से मारा ना जाए। खुदा के लोगों के खिलाफ दिए हुए मशवरे फेल हो जाते हैं। खुदावन आपको बरकत है।